کا دریا چھپا گئے تیرے ملفوظات میں، تیری تعلیمات تو حق کی طرف واصل۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ ہے درس ملفوظات امام العارفین سید محمد راشد روضہ دھنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے تعارف ملفوظات امام العارفین۔ امام العارفین کے ملفوظات کا تعارف پیش کرنے سے پہلے ہم چند باتوں کو جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ ملفوظات کہتے کسے ہیں، اور دوسری بات کسی بزرگ کے ملفوظات کے لکھنے یا پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اور کیا ضرورت ہے۔ تیسری چیز مجمع الفیوضات ملفوظات امام العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف۔ سب سے پہلے یہ جانتے کہ ملفوظات کہتے کس کو ہیں۔ ملفوظات کسی بزرگ کی خاص تصنیف نہیں ہوتی جسے غور و فکر کے بعد وہ بزرگ لکھتے ہیں، پھر اس کے سیاق و سباق اور عبارت کو بغور پڑھنے کے بعد نظر ثانی کرتے ہیں، بلکہ یہ کسی بزرگ کے ان اقوال اور احوال کے مجموعے کا نام ہے جنہیں وہ فرصت کے اوقات میں اپنے شاگردوں اور متوسلین کی موجودگی میں بیان کرتے ہیں۔ یہ نہ تو کسی وعظ یا تقریر کی صورت میں ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی سوچے سمجھے مضامین کی صورت میں، بلکہ چند باتیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات کسی پوچھے گئے سوال کے جواب میں، یا کسی مسئلے کی وضاحت میں، یا کسی بزرگ کے حالات میں، یا کسی علمی یا ادبی نقطے کے بیان میں، یا پھر کسی صوفیانہ نقطے کے بیان کی صورت میں ہوتے ہیں، جنہیں لکھنے والا اپنے فہم و ادراک کے مطابق لکھتا ہے۔ ملفوظات شریف کے لکھنے اور پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اہل معرفت کے احوال اور مقامات کی تبلیغی سرگرمیوں اور کمالات کو ضبط تحریر میں لانے کا سلسلہ متقدمین سے چلتا آ رہا ہے۔ کسی بزرگ کے ملفوظات کے مطالعے سے نیکی کا جذبہ ابھرتا ہے اور لوگوں کے عقیدہ اور عمل میں صدیوں کا تسلسل باقی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ صاحب نسبت سے عقیدت، محبت اور نسبت قوی ہوتی ہے۔ اسی لیے امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن و حدیث کے بعد کسی بزرگ کے ارشادات اور معاملات کا علم بہترین کلام کا اور ان کے ملفوظات کا مطالعہ صحبت مانوی کا حکم رکھتا ہے۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ مجمع الفیوضات کا تعارف۔ مجمع الفیوضات امام العارفین سید محمد راشد روضہ دھنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات کا نام ہے، جنہیں آپ کے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے 16 سال کے بعد لکھا گیا۔ اس کتاب کے مجموعے کو امین، معتبر اور ثقہ راویوں کے ذریعے سے جمع کیا گیا، اور اس کے جمع کرنے کا سہرا خلیفہ محمود نظامانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سر پر ہے، جن کا مزار کڑیو گھمر شریف میں ہے۔ اس کتاب کے راوی معتبر، ثقہ اور ذاکرین کی ایک طویل فہرست ہے، اور یہ چند منتخب اور چیدہ شخصیات ہیں۔ اس کتاب کی خصوصیت ہے کہ ہر قسم کے رطب و یابس، کمزور روایات، من گھڑت واقعات اور من گھڑت کشف و کرامات سے پاک ہے۔ 16 ابواب پر مشتمل ہے اور 500 صفحات پر مشتمل 8 ابواب کی 2 جلدیں ہیں۔ اس کتاب کا سندھی ترجمہ مشہور پیر طریقت مولانا محمد قاسم مشوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا۔ اس کتاب کے مضامین بڑے ہی خوبصورت ہیں، مثلا ذکر شریف، لا الہ الا اللہ کی بھلائی کا بیان، نیت اعمال، نماز اور دعا کا بیان، رمضان المبارک اور روزے کا بیان، شرعی امور میں احتیاط، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی مطابقت، جلال و جمال، بے ادبی کی تنبیہ، نااہلوں کی صحبت سے اجتناب، امید اور خوف، توبہ اور استغفار، معرفت اولیاء، اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین، اور بے شمار اس کتاب کے خوبصورت مضامین ہیں۔ اس ضمن میں ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا جس کا نام ہے درس ملفوظات امام العارفین سید محمد راشد روضہ دھنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس سلسلے میں آپ کے ملفوظات شریف سے مختصر درس دیا جائے گا۔ آپ تمام سے گزارش ہے
کہ اگر ملفوظات شریف کا مطالعہ نہ کر سکے ہوں تو آپ ہمارے درس میں ضرور شرکت کیجیے گا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اپنے علم اور عمل میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام العارفین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔